کہہ رہا ہوں میں بھائی ہوں آپ کا، بس تھوڑا سا ٹائم ہے اور اس میں انشاءاللہ گفتگو کرنی ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ مسجد ایوانٹ ہو سی انشاءاللہ. بولے ذرا سبحان اللہ. آؤ بارکہ بھی بولے سبحان اللہ. اچھا حضرت بات سمجھنی ہے آپ نے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میں امت لے کر آیا ہوں اس امت کے جیسی کوئی امت نہیں ہے. یارو بات اگر آپ سمجھنے کی طرف تھوڑا سا آپ کی کنٹینشن یا ارادہ ہو نا، میرے نبی دے غلام لا شریک ہے. نہیں توجہ ہے. میں سنا تو پٹنی ہے کوئی، میں تو گھر سمجھانی ہے نا یارو. بابا جی لا شریک ہوگا جنگا شریک کوئی نہ ہوئے، ایک کو رب بھی نہیں لا شریک، اور بھی بڑیاں بڑیاں ذاتاں لا شریک ہے، جس طرح محمد مصطفیٰ. مدینے والے کا نام آئے کبھی کلیجے میں ٹھنڈ نہ بڑھے. کلیجہ ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ اللہ کی ذات و جلال کی قسم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو بھی عزت عظمت رفعت شان شوکت دی وہ ہر چیز اپنے آپ میں لا شریک تھی. اگر غلام ابو بکر صدیق دیا ابو بکر صدیق ورگا تعینات صدیق کوئی نہیں بولتے نہیں ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بیٹیاں دی، ان بیٹیوں کے جیسی کائنات میں کسی نبی کی بیٹی بھی نہیں ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو آل بیت دی، میرے پاک نبی کی آل بیت کے جیسی کسی نبی رسول کی آل بیت بھی نہیں ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو شہر مدینہ دیا، جا پھر کے دیکھ لے مدینے ورگا کسی نہ شہر مدینہ بھی. مدینے والے دی ہر شے باتا ہو لا شریک. سبحان اللہ. بولتے نہیں یار. سبحان اللہ. میں بھائی کریم میرے نال ہے، میں گھنٹہ پورا تقریر کی تھی اپنا برنالے بھی اتنے مجموعہ پڑھاؤں گا. ایتھے بھی کرنی ہے کہ کوئی اثر ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میری یار تو سنگے اللہ کیا سبحان اللہ. یہاں پہ جو میں نے ٹاپک پڑھنا ہے والدین کی عظمت سال ثواب کا ہے تو پڑھیے تے کھانڈے نہیں کرنی. بولے سبحان اللہ. اچھا میں عرض کروں چونکہ ٹائم کے دامن میں طارق بھائی گنجائش کم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دے محبوب مسجد نبوی ہے. آج کسی مدینے والے مسجد ورگی مسجد بھی کسی بھی. سبحان اللہ. ہاں میں چیلنج میں جمونے تمہیں گات کے تو سر تھوڑا بولتا پیا نا. الحمدللہ مونا تے مونا پڑھ کے بولتا پیا نا. کج کے بول سنا کوئی آیا تے تھل سا اسے دھلے مولوی نے میں لمہ پٹ دینا پیڑے چاہے تے سے. ہاں گل دھلی نہیں کرنی چاچا گل پکی کرنی ہے. میرے پاک نبی کی مسجد نبوی کے جیسی کوئی مسجد بھی نہیں ہے. اگلی بات میں نہیں تو سن لو عقیدہ. ہر بندے کا عقیدہ چاہے کوئی وہابی ہو، چاہے کوئی دیوبندی ہو، چاہے کوئی چکریالوی ہو، چاہے کوئی اہل تشیع ہو، ہر ایک کا یہ عقیدہ ہے. ارے بھائی وہ جگہ جس جگہ میرا پاک نبی میرے اشتراک ہے کائنات کی مسجدوں سے افضل. سلامت رہو. کیا بات ہے. جتنیاں بھی مسیحتاں ہیں انہاں تو چنگی جگہ وہ ہے جیڑی جگہ تے مدینے والا بیٹھا ہوا ہے. توجہ ہے. میں آج کہہ رہا ہوں بیٹا یہ ہر سکول آف تھاٹ جتنے بھی مقاطیب فکر ہیں نا چاچا جڑے مدینے والے نور مندے او بھی حاضر ناظر جڑے مندے او بھی جڑے نہیں مندے او بھی جڑا مولا حسین نو مندے او بھی جڑا اپنے آپ کو گھڑتے او بھی ہر ایک دا عقیدہ ہے کہ او جگہ جڑی جگہ تے مدینے والا ستا پیا ہے. بڑے بھائی ہر ایک کا عقیدہ ہے کہ جس جگہ تے مدینے والا ستا پیا ہے او جگہ جہاناں دیاں مسیتاں تو بھی کسری. ذرا جہان دیاں مسیتاں تو بھی کسریے. مسجد نبوی دا باقی سارے حصے تو بھی کسریے. اگلی بڑی گل ہے جیڑی جگہ تے تو جا کے طواف کرنا نا اللہ تینوں مینوں توفیق دے وے او جگہ تو بھی او افضل ہے. غیرت
غیرت مند بابا جڑا آندا ہے اٹھ کے آکھو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جس کی تسبیح سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اس غیرت مند بریلی کے بابا سے کسی نے پوچھا اے احمد رضا تاجدار بریلی ذرا یہ تو بتا مدینہ افضل یا مکہ افضل؟ تو انہوں نے کہا مدینے سے پوچھ مکہ افضل یا مدینہ؟ مدینہ مدینہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو انہوں نے جواب یہ پیدا کیا کہ جو وہ پرنالہ رحمت جو اللہ کے گھر پر لگا ہوا ہے اس کا منہ کہاں پر ہے؟ تو کسی عاشق نے کہا حضرت وہ تو مدینے کی طرف منہ کر کے کہتا ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چمکانے والے۔ اے عقل سے محروم انسان، ذرا مدینے سے وہ خیرات مانگنے والا پرنالہ رحمت یہ کہتا ہے سوڑیا آج بھی وہ جگہ افضل جتھے تو آیا، کل بھی وہ جگہ افضل جتھے تو آیا، مدینے سے سوڑا گیا مدینہ افضل، مکے سوڑے قدم ٹکایا کہ مکہ افضل۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء حق اہل سنت توجہ کریں۔ جو بات میں عرض کر رہا تھا، میں مدعا یہ پیش کر رہا تھا جس جگہ میرا پاک نبی میں ویس کرات ہے غلطی بڑی انشاءاللہ پانڈونی جی جگہ تے میرا سونا نبی آرام فرما رہے ہیں، فرمایا میرا زندہ رہنا بھی پھٹے واسطے بہتر، اللہ فرمانا بھی بہتر، فرمایا آگے لے عالم حیات شام نا پھٹے واسطے دعا کرنا، عالم برزخ جدوں گیوں قبر دی زندگی چ گیا ہوں ادوں میں تھوڑی واسطے دعا کرنا، سنیا کی کرنا ہے قبر ہے، فرمایا تھوڑے دکھ تھوڑے غم سبحان اللہ تکلیفاں تھوڑے گناہ ویکھ کے اللہ دی بارگاہ دعا کرنا، اللہ سونیا انہاں گناہگاراں دی گناہگاری نہ ویکھ محمد نال کیتی ہوئی یاری سبحان اللہ۔ توجہ طارق بھائی چاہوں گا میرے پاک نبی سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آوے تے کلے جا کھڑے میرے پاک نبی جس جگہ تے ستے پین اللہ دے گھر تو افضل، مکے تو افضل، چاچا مدینے دی دنیا دی جگہ تو افضل، عرش اعظم تو افضل، ساری پہلے آسمان تو افضل، دوے تو افضل، تریے تو افضل، چوتھے تو افضل، پنجویں تو افضل، چھٹے تو افضل، ستویں تو افضل، بیت المعمور تو اللہ دے گھر دے اوتے ایک ہور گھر ہے جنوں فرشتیاں دا گھر آندے جن دا طواف نوری کردے، اس نوری گھر تو یہ سونے والے نور والے نبی دا نوری گھر افضل، جنت تو افضل، سدرۃ المنتہا تو افضل، کوثر تو افضل، سلسبیل تو افضل، اللہ دا او والا والا تو افضل، او افضل۔ یہ بتاؤ وہ مٹی جو مصطفیٰ کے جسم کو چومے وہ عرش اعظم سے بھی افضل۔ سبحان اللہ۔ سمجھائیے دیکھو نا دو چیزاں گل سمجھائے، ایک ہوندا چومن والا سبحان اللہ تے ایک ہوندا چومن والا سبحان اللہ سبحان اللہ، اسی انگوٹھے چومن والا سبحان اللہ، مدینے والے دا نام چومن والا سبحان اللہ، تے تو انگوٹھے نہیں چومیندے انہاں صرف تھوڑے بیٹھے سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ ایک ہوتا ہے چومن والا سر، دوسرا ہوتا ہے چومیمن والا، گل سمجھا سبحان اللہ۔ اچھا صاحب ایک چومن والا دوسرا چومیمن والا، ایتھے چومن والی ہے مٹی، چومیمن والا ہے مصطفیٰ، چومن والی بولو نا تے چومیمن والا سر کڑے لکھیا باپ بیٹھے طارق بھائی چومن والا مفضول ہے، چومیمن والا افضل ہے سبحان اللہ۔ یہ صفت ہے چومن جڑی مٹی چومتی پئی ہے افضل نہیں مفضول ہے، مفضول ہوتا ہے جڑا گھٹ اونچا ہوئے سبحان اللہ، جو چوما جا رہا ہے وہ ہے افضل۔ اور بھنڈ ہو سی جو تھوڑا دھیان ہوئے چومن والی مٹی نہیں آئی اچھے نو چومیوس، اچھے نو چومیوس تے اچھی ہو گئی تے ایڈی اچھی ہوئی لا کداں گے سبحان اللہ۔
تاریخ بھائی ایڈی اچھی ہوئی قلعہ گھوٹاں گئی یہ دسو جی مفضول افضل نو چومے وہ عرشاں تو پار ہو جاوے تے افضل حسین نو چومے نہیں میں اور قرآن دی آیت پڑھنا تاکہ گل دی ونڈ ہوئے تساں نہیں سمجھا کسی بھی ڈائریکشن اور میگنیچیوڈ میں کسی بھی لمحے میں اس مٹی کا تقابل ابھی تراب کے بیٹوں سے نہیں لیا جا سکتا مدینہ کے پاک نبی دی آمد تو پہلے وہ مٹی حسین تو سولی کائنات توجہ ہے اس مٹی چمیا مصطفیٰ نے عرش و پار گلنا عرش و پار تیری نالین دی اس نے چما وہ افضل ہو گئی مصطفیٰ جنہوں ایک کرینے کروڑ میری چمے کتنا افضل ہو گیا بولے گا اور اس حسین سے جب پوچھا گیا یا حسین میں نے دل سے پوچھا بتا کیا حسین ہے لڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے عظمت اہل بیت کیا پوچھتے ہو سبھی کے سبھی کمال ہے سبھی کے سبھی کمال ہے کوئی نہیں حسین سا حسین بس حسین ہے حسین نے لڑی ہے جنگ بھی یزید سے عجیب اس سے بڑھ کر جیت کیا یزید تھا حسین ہے سمجھا نہیں پا رہا مگر میں باتیں تو کمال کی ہے نا چلے جی واپس مڑتے ہیں میرے پاک نبی نے حسین میں چومیا اللہ اکبر کبیرہ سر اللہ دے محبوب کو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سمیٹ رہا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری امت افضل ہے آپ نے خوبصورت ارشاد فرمایا سر توجہ سے سارے بھائی چونکہ ٹائم کے دامن میں گنجائش کم ہے ہم نے ختم کے لیے بھی 10 منٹ رکھنے ہیں سب توجہ میرا سونا نبی جو عرشہ تک گیا نہیں ساتھ میرے عرشہ سے یار گیا کوئی سدرہ بازی ہار گیا ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگ عرشوں بھی پار گیا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب تیرے دل میں نا ایک کش مکش ہے میرے لئے توجہ کریا ہے تیرے دل میں ایک بے چینی ہے تیرے دل میں بے چینی ہے سرکار بنا لطف و عطا کون کرے گا امت دے رو رو کے دعا کون کرے گا کبھی اپنے گریبان میں نہ جھانک کر اپنے مقدر پر ناز کیا کر کہ انبیاء تو پہلے بھی تشریف لائے رسول تو پہلے بھی آئے پر اتنا نہ کوئی رسول اپنی امت کے لیے رونا ہے نہ اتنا کوئی نبی اپنی امت کے لیے فکر مند ہوا ہے جتنا رسول زہرا بابا کا زہرا کا بابا ہم امت کے لیے فکر مند ہوا ہے سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب تیرے دل وچ بے چینی پتہ مینوں ہی ہے پر میرا میں چاہتا ہوں کہ تو بول کے دسے سبحان اللہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھنے کی توفیق دی طارق بھائی میں تو دس سونے آج کی تیس یا اللہ اگر آپ کو پتہ تو ہے ہی تو پھر پوچھنے کی کیا ضرورت ہے اللہ نے فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوبہ روز محشر ہونا ہے سارے لوگاں تیری تعریف کرنی حدیث مسلم شریف سارے تیری تعریف کرنی اور چھکڑ تے میں اپنا سونیا اس زبان نال کون نجی نمایا کیا ہے میری سبحان اللہ بے شک محبت جنو میں آکھیا اے میری جے رب آکھے اے زبان محمد دی زبان نہیں میری ہے اودوں شیوخ نہیں ہوندا سبحان اللہ تاکہ کی بات ہے سنیا تو دس آج کی میرے مالک چند ایک گزارشات ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ سنیا میری امت کو جو بہترین بنایا آئی ہے بہترین بنایا آئی اور چاہ ساجہ سے انشاءاللہ بہترین جو بنایا آئی ہے کہ سنیا انہاں دیا عمرہ کیوں گھٹ رکھیا سبحان اللہ بڑی دل آویز بات ہے میرے کریم آقا نے عرض کی تھی سونے آئیں لگی عمرہ کیوں تھیڑیاں اللہ کہ میری امت تو جڑی مفضول امت پہلے آئیاں 300 سال 600 سال 900 سال میں محبوبہ تینوں پریشانی کی عرض کی تھی محبوبہ پریشانی ہے کہ انہاں دی جتنیاں عمرہ نبیاں انہاں نمازاں میں اتنیاں نبیاں سبحان اللہ جتنیاں
انہاں دی عمراں لمبیاں انہاں اتنی نیکیاں بھی ڈھیر کیتیاں سونیا میری امت دی عمر تھوڑی عبادتاں تھوڑیاں سجدے تھوڑے فرمایا میں حدیث سے پڑھیا فرمایا محمد مسکرا نظر سبحان اللہ مسکرانا پیارے محمد اللہ دے محبوب مسکرائے فرمایا محبوبہ میں تیری ہر امت نو حکمتاں دے نال مزین کیتا ہے عرض کی میرے مالک کون سی حکمت ہے فرمایا پیارے محمد اے عرب دے چاچا اے کعبے دی حجا اے نبیوں دے چاچا اے غریباں دی چاچا مردے تے لہدے دا سردارا امت دا غمخارا مدنی ملکارا صادق تے امینا اے یتیما محبوبہ تیری عظمتوں کا معاملہ یہ ہے میں نے تیری امت کی عمریں کم رکھی اس لیے ہے کہ عمر پائیں گے تھوڑی یہ اگر بے راہ روی کا شکار ہو گئے تو یہ گناہ کریں گے تھوڑے میرے مالک عبادت میں کم ہو جائیں گے ہمارا اس بارے میں محبوبہ پریشان نہ ہو میں انہیں شب برات بھی دوں گا شب برات بھی دوں گا اور لیلۃ القدر بھی دوں گا یہ ایک رات ایک سجدہ کریں گے یہ ایک رات ایک سجدہ کریں گے ان کا ایک رات میں ایک سجدہ کرنا 80 سال کی عبادت سے بھی بڑھ جائے گا ان کا ایک رات میں ایک سجدہ کرنا 80 سال 40 سال عبادت کرے گا اب حساب خود لگا لے 40 کو ضرب دے 80 سے 40 40 is multiplied by 80 that will be equal to 320 320 سال کی عبادت اور رکعت سجدے سویا اور کی چاہیے سجدہ کریں میں کیوں نہ فخر میں سینہ تان کے مدینے والے دا نالین پاک متھے تے لا کے لبیک یا رسول اللہ دا بلا سینے تے سجا کے آکھاں کوئی پیڑے چ ہے تے آوے جیندا میں غلام ہوں انہاں دے غلاماں ورگا کوئی غلام نہیں تے امام ورگا کون ہو سبحان اللہ اگلی بات گفتگو سمجھنی ہے بابا جی توجہ سمجھ آ رہی ہے نا بولے سبحان اللہ بڑے بھائی جان اللہ آپ کو سلامت رکھے عرض کی تھی یا رسول اے میرے خالق اے میرے مالک امت بہترین ہے عمر کیوں تھوڑی ہے ان دا پتہ لگ گیا ہے مالکہ جڑیاں پہلے امتاں آئیاں نا قادان نے بہت لمبے سبحان اللہ بولے سبحان اللہ بہت لمبے یہ پتہ ہے گل کا لکھی حدیث دا راوی کون ہے یارویں دے پیر دا نام سنے ہو غوث پاک محبوب سبحانی قندیل نورانی الحسنی والحسینی نجیب الطرفین سبحان اللہ غوث پاک ایک حدیث پاک میں لکھ دینو آپ فرمائیں دینو مدینہ ریاض کی تھی اللہ سنیا میری امت دے قاد چھوٹے پہلی امتاں دے بنائی 60 فٹ قاد 120 فٹ قاد میں حوالے دا ذمہ دار ہاں وہ ایڈے تکڑے ہاں کہ روک نو جڑا سنے وہ پٹ لے دیا محبوبہ جب میری امت دی باری آئی سویا کوئی 6 فٹ 5 فٹ کوئی 4 فٹ میں محبوبہ تین دسیا نہیں تیری امت نو حکمتاں نال سجایا تیری امت نو عظمتاں نال سجایا سنیا میں چاہتا ہوں کہ 200 فٹ لمبے ہوندے جے 200 فٹ لمبے ہوندے تے کپڑے دی بھی لوڑ نہیں دیکھیں میں بڑی ذمہ داری سے کر سکتا کہ ایڈے لمبے ہوندے کپڑا بھی ڈھیر چاہیدا جے ایڈے بڑے ہوندے روٹی پانی بھی ڈھیر چاہیدا جے ایڈے بڑے ہوندے تے رہائش واسطے گھر بھی بڑا چاہیدا محبوبہ میں انہاں نو متوسط بنایا نہ ڈھیر لمبا بنایا نہ ڈھیر چھوٹا بنایا سونا بنایا حاصل بھی تھوڑا ڈھیسن بھی تھوڑا پیسن بھی تھوڑا پیٹ میں مگر بھوسن بھی تھوڑا یا اللہ اور کی حکمت ہے فرمایا حکمت جڑے بڑے بڑے ہاں نا رہائی مچھی کھاد لیندے ہاں تے کچی کھا جاندے ہاں انہاں وچوں نا ڈھیر سارے آکھیا اسی بلائیاں طاقت ور ہائیں
خدا ہی اصلی میں محبوبہ تیری امت خیر والی برکت والی ایسی امت ہے تیری امت میں کوئی یہ نہیں کہے گا کہ خدا میں ہوں یہ بھوکے رہیں گے اللہ یہ بھوکے رہیں گے جب یہ بھوکے رہیں گے نا اگر میری رضا کی خاطر انہوں نے روزہ رکھ لیا میں آ گیا ہوں پوائنٹ پہ سبحان اللہ رضا کی خاطر انہوں نے روزہ رکھ لیا مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ان کے منہ سے جو سمیل نکلے گی جو بو نکلے گی نا اچھی والی بو نکلے گی نا مجھے وہ جنت کی کستوری سے بڑھ کر اس روزہ دار کے منہ والی خوشبو اچھی لگے گی میرے مالک ان چھوٹے قدوں والوں کے لیے اور کیا فضیلت ہے تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب ملا پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں جانتا یہ کیسے ہے ایک روزہ دار جب روزہ رکھے گا ہاتھ اٹھائے گا میں فرشتوں کو کہوں گا جو دعا یہ مانگ رہا ہے آمین تو ساتھ ہو جو دعا یہ مانگ رہا ہے آمین تم کہو گے اللہ کی عزت کی قسم ہم قبلہ ماسٹر صاحب کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں دعا مانگنے والے تو ہم 30-40 ہیں پر ہر دعا مانگنے والا 70 دعا مانگنے والوں کی طاقت رکھتا ہے قبلہ سے علی صاحب کی اپنا کرم ہو گیا یہ تو مہربانی ہو گئی میرے رب نے فرمایا پیارے محبوب ہر معاشرے میں ان لوگوں کو جنت دوں گا جن پر جہنم واجب ہو گئی ہوگی پہلے رحمت والے عشرے میں بھی بخشوں گا مغفرت والے عشرے میں بھی بخشوں گا اور جو تیسرا عشرہ ہے جس میں جہنم سے خلاصی ہے پیارے محبوب اے رب اپنی ذات کے مطابق عرش پر نیچے تشریف لا کر ہر دعا پڑھنے والے کی دعا کو قبول بھی کروں گا اور منظور بھی کروں گا دیکھیں طارق بھائی نے کتنی خوبصورت اور ہمایوں گھڑی کا انتخاب کیا ہے رمضان شریف میں پھر دعا مروں واسطے پر میں تو جہنمیاں نو اس مہینے دے وچ بخشنا تے جڑے ہونے نہیں عاشق رسول آگے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم توجہ ہے آج کتنی سونیا توجہ ہے میری امت آخری گل کر کے میں باپ دی تے 2 حدیث دی اجازت آج کتنی میری امت نو سونیا کھلیا جو سارے تو چھکے رہی سمجھ آ رہی ہے یا نہیں قبلہ سے علی صاحب سارے تو حاجی صاحب جو اخیر گلے فرمائنا یہ سردار ہے پھر سردار اخیر تے کیوں ہوندے پہلے ہوندے فرمایا محبوبہ میں گلنا چاہندا تے پہلے بھی گلدا پر چھکڑے اس تو گلیا یہ دس کھاں حضرت آدم علیہ السلام کی دین عرض کیتی سونیا کبارج فرمایا ان دی امت کی دے فرمایا کبارج تے آکھیا کیوں اڈکدی پئی ہے کیوں اڈکدی پئی ہے اللہ سونے اڈکدی پئی ہے جن اپنا سور پھونکا جائے روز محشر برپا ہو اعلان ہو کل من علیہ فان کہ ہر ایک نے فنا ہو جانا ہے فرمایا محبوبہ تیری امت چھکڑس تو کر لیے کہ جدوں مار کے قبر جاوے نا دیر اڈکنا نہ پوس دیر ہائے ہائے میری بولے نے اپنی گل لوکاں نے نبی دا میلاد کیتے لکھیا ہے مکھل مرکے چ نبی اسی امت دا میلاد بھی بھیجنے توجہ ہے یہ نہیں ہے فرمایا محبوبہ چھکڑے نالو اس تو کھلیا ہے جدوں مار کے قبر جاسے والا اڈکنا نہ پوسی ایجے سور پھکیسی ہوتے نکلنے جاسر علی علیہ دے جاسن رکھول فرات لگی جاسن حدیث بات علی علیہ دے جاسن کول فرات لگی جاسن کہ محبوبہ نہیں پتا کبھی کسی تو پوچھی کر کتنا کبارج سنتا ہے سبحان اللہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جدو حدیث آپ نے روایت کی تھی نا غلامہ قبلہ شریف صاحب سنی تے غلام اسے نا آج کتنی سونیا پھر تھانوں پتہ ہے بھئی اسا کتنا سونا ہے فرمایا تساں اتنا سونا ہے قبر جدو جانا نے قبر جدو جانا نے قبر جدو تھانوں دفنانا نے نا تے ادو روز محشر برپا ہو جانا ہے تے تو فرشتے پوچھنا کتنا سوتا ہے تے تو آکھنا ہے امتی میں پیشی پڑھ کے سوتا ہوں سبحان اللہ تحقیقی گفتگو ہے قبلہ بھائی جان پیشی پڑھ کے دیگر پڑھ کے سنتا ہوں اندے مغرب دی یاسر دی اذان ہوئی ہے سائیاں اٹھا لیا میں تو ذریعت سنتا ہوں فرمایا محبوبہ اجے بھی نہ جی کوئی نو ساری امتاں اڈک نہیں آ رہی ہیں جنت واسطے میں تیری امت کو اڈکایا نہیں انتظار نہیں کرایا محبوبہ
نہیں کرتے ہیں اگر تیری امت دے وچ کوئی ولی ہو سے کوئی کرمالے ہو سے تیرے نال تیری آل بیت نال پیار کر سے تیرے نواسیاں دے غلام بن جا سے میں انتظار نہ کر سا جنت میں انہوں دی قبر میں جنت بنا کے آسا ایک کری اس جنت دے مزے لو میری محمد دی غلامی والی جنت سمجھ آئیے ختم شریف بھی آ گیا باپ دی عظمت سنو دو حدیث اجازت یقیناً 10 منٹ ہی رہ گیا 3:40 تھے 44 تھے بس ایک حدیث ہے سنو حدیث میں اگر سنانی ہو رہے تو وانڈ ہو کرنی بولو سبحان اللہ میرے کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخری حدیث اللہ سنا میری سب دی آپ آپ دی سارے دی حدیث میرے کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص نال اللہ ناراض ہے علماء کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس شخص نال میرے کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیتا فرمایا کعبے دے رب دی قسم ہے اللہ اس بندے نال ناراض ہے غلام کمبل لگ پہ آج کے دن سونے مہربانی کر دسا سڑیاں تو جانا نکلتی ہیں جنہاں ناراض ہو جاوے میرے کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے میرا رب اس شخص سے ناراض ہے اور شخص ناراض ہے علماء عرض کی تھی یا رسول اللہ وہ کون بدبخت شخص ہے میرے کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جو خود تو پیٹ بھر کر سویا پر اس کے پہلو میں بسنے والا ہمسایا ساری رات بھوک کی وجہ سے کروٹیں بدلتا رہا سر حدیث پاک ہمسایہ دی چھڑا کے میں ہمسایہ دی افادیت پہ زور نہیں دے رہا میں اس گل پہ زور دے رہا ہوں کہ اگر ہمسایہ سر بھوکا تسا یا پریشان سمیں تے اللہ اس نال رنج ہو جاندہ ہے جو تیرا پیو ساری رات پریشان سمیں اس سبحان بنداری والے بابے سے کبھی پوچھا کرنا تھے بابا کعبے کے رب کی قسم ہے میں نے تو تیرے لیے کچھ نہ کیا پر تم نے میرے لیے سب کچھ کیا سبحان عزت کی قسم ہے نماز روزہ حج زکات کوئی چیز کام نہیں آتی اس وقت تک جب تک تو اپنے والدین کو خوش نہ کر والدین کے حق ادا نہ کر لے ادھر صحافی کا معاملہ یہ ہے کہ صحافی سے ماں ناراض ہے صحافی کی جو جان نہیں نکلتی اس سے میں کیش ہے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے ان کا دل خوش کرے ان کے پاس وقت گزارے خدا کی عزت کی قسم ہے ماں کی دعا واحد دعا ہے جو تجھے عام انسان سے اللہ کا ولی بنا سکتی ہے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی علماء صاحب کے درجات بلند فرمائے وآخر دعوانا